الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بیتہ اجمعین. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ کئی مہینوں سے نماز کے موضوع پر بات ہو رہی، نماز کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. ٹوپی لگا لو سب. فرائض کا بیان ہوا، نوافل کا بیان ہوا. آج کا موضوع ہے جمعہ کے دن کی اہمیت و فضیلت. جمعہ کا دن یوم الجمعہ، زمانہ جاہلیت میں اس دن کا نام تھا یوم العروبہ. اس کے بعد اس کا نام یوم الجمعہ رکھا گیا. اس کی کئی وجہ ہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیقی عناصر کو جمع کیا گیا تھا. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب جنت سے نکالے گئے تو جمعہ ہی کے دن ان کی ملاقات ہوئی، آپس میں ملے اس دنیا میں. ایک بات یہ بھی ہے کہ اس دن لوگ اکٹھا ہوتے نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے اس کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے، جمع ہونے والا دن. بہرحال جمعہ کا دن یہ دنوں کا سردار ہے. حدیث پاک میں اس کو سید الایام کہا گیا ہے. یہ دنوں کا سردار ہے. وَأَعْظَمُهَا عِندَ اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک بہت عظمت والا دن ہے. وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ اہمیت والا دن ہے. میں نے ابھی مسلم شریف میں ایک حدیث پڑھی ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، یعنی وہ تمام دن جن میں سورج نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دن جن میں سورج نکلتا ہے، سب سے بہتر اور برتر دن جمعہ کا دن ہے. اس دن
میں 3، ماضی میں 5 میں 3 غیر معمولی واقعات ہوئے، اور ایک واقعہ بعد میں مستقبل میں ہوگا، فیوچر میں ہوگا. اور ہر جمعے کو ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ آدمی اگر اس وقت جو بھی دعا مانگے تو اس کو دعا قبول ہوتی ہے. ماضی میں کیا 3 واقعات ہوئے کہ فی خلق آدم، جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. وفی ادخل الجنہ، اور جمعے کے دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا. وفی اخرج منہا، اور جمعے کے دن ان کو جنت سے نکالا گیا. اب آدمی سوچے داخل کیا گیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جنت سے نکال دیا گیا یہ کون سی بہت بڑی بات ہو گئی. اس میں بھی اگر ہم غور کریں گے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنا خلیفہ بنایا، اس سورہ زمین پر اپنا خلیفہ بنایا. حضرت آدم علیہ السلام اگر جنت سے نہ نکالے جاتے تو خلافت کا تاج انسانوں کے سروں پر نہ رکھا جاتا. جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو پھر انبیاء کرام کا سلسلہ شروع ہوا. انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، آسمانی کتابیں نازل ہوئی، سارے انبیاء کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، قرآن کا نزول ہوا. یہ تمام چیزیں خیر کا پہلو ہے. اس لیے واقعہ بھی جنت سے نکالا جانا بھی یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور جمعے کے دن قیامت آئے گی. یہ آنے والے وقت میں قیامت جمعے کے دن آئے گی. ایک روایت میں آتا ہے کہ زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، سب مخلوق جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے. تو وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، یہ قیامت بھی جمعے ہی کے دن آئے گی. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، قبر میں کہ آپ کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو ہمارا درود کیسے آپ پر پیش ہوگا؟ سوال کیا صحابہ کرام نے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی. ان کا جسم بالکل تر و تازہ رہتا ہے، ان کو ایک خاص قسم کی زندگی ملتی ہے. تو تم درود بھیجو کہ درود ان پر پیش ہوتا. جو لوگ روضہ اطہار کے سامنے جا کے سلام کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس کا جواب دیتے ہیں، اور جب دور سے کوئی درود بھیجتا ہے تو فرشتے آپ کی خدمت میں وہ درود پیش کرتے ہیں اور نام لے کے پیش کرتے ہیں. یا کا فلاں امتی نے یہ درود بھیجا ہے، درود کا تحفہ بھیجا ہے. ہمارے کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی آقا مکی مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا درود ہمارے نام کے ساتھ پیش کیا جائے.
درود شریف کی تو ایسے روزانہ پڑھنا چاہیے، کم از کم ایک تسبیح صبح شام پڑھنا چاہیے درود شریف کی. لیکن جمعے کے دن جو ہے آپ نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. تو جمعہ کے دن ہم خوب درود شریف پڑھیں، ایک مرتبہ نہیں خالی، ایک مرتبہ پڑھے معاملہ حل ہو گیا. کثرت سے درود بھیجنا ہے. اور جمعے کے دن کے بارے میں آتا ہے ان فی یوم الجمعہ لساعۃ، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فی خیرا الا اتاه ایاه، کہ جو بھی مسلمان بندہ اس گھڑی میں اللہ سے دعا کرے، مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو وہ چیز اس کو عطا کر دی جاتی ہے، یعنی وہ دعا قبول ہوتی ہے. اب جمعے کے دن کون سی کس وقت وہ گھڑی آتی ہے؟ 40 سے اوپر اقوال ہے اس پر. بعض لوگوں نے جو تذکرہ کیا ہے حدیث کتابوں میں 40 سے اوپر، لیکن دو وقت ایسے ہیں جن کا تذکرہ حدیث میں بھی ملتا ہے. ایک وہ وقت ہوتا ہے جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آتا ہے، اس وقت سے لے کر نماز کے ختم تک وہ گھڑی ہوتی ہے. اب آپ دو خطبے کے بیچ میں جب امام بیٹھتا ہے تو آپ دل میں دعا کریں، زبان سے نہیں، دل سے دعا کریں. نماز کے بعد دعا کریں آپ. ایک قول تو یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ عصر سے لے کر عصر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج غروب ہونے تک، یہ جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کے مغرب کے بیچ کا جو وقفہ ہے، اسی بیچ میں وہ گھڑی آتی ہے. تو بہت مشکل کام نہیں ہے یہ. عصر سے مغرب کے بیچ میں اگر جمعہ کے دن ہم بیٹھ کے دعا کا اہتمام کر لیں تو امید ہے کہ وہ ساعت، وہ گھڑی ہمیں مل جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں معلوم کرنے کے لیے کہ یہ گھڑی کس وقت آتی ہے جمعے کے دن، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ مدینے کے یہود کے بڑے عالم تھے، تورات کا علم رکھتے تھے یہ، اور پھر بعد میں مسلمان ہوئے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور انور کو. عالم تھے، تورات کے عالم تھے، یہود کے بڑے عالموں میں سے تھے یہ. جب نبی کا چہرہ انہوں نے دیکھا تو برجستہ فرمایا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا ہوگا. تو بڑے عالم تھے حضرت ابو ہریرہ کے ان کے پاس کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھڑی آتی جمعہ کے دن، وہ کس وقت آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا تورات میں بھی اس کا تذکرہ ہے. وہ گھڑی ہے عصر سے لے کر مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ لیکن حدیث میں جو لفظ ملتا ہے وہ یصلی، یعنی نماز پڑھ رہا ہو، اور اثر کی نماز کے بعد تو نماز کوئی نہیں ہے. اور حدیث میں یصلی کا تذکرہ ہے، یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہو، وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول بھی جاتی ہے، اور اثر کی نماز کے بعد تو نماز ہی نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کے انتظار میں جو بیٹھتا ہے وہ بھی نمازی میں ہوتا ہے. انتظار الصلاۃ فی الصلاۃ، جو آدمی بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہا ہو وہ بھی نماز میں ہوتا ہے. تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کر مغرب کا انتظار کر رہا تو گویا وہ نماز ہی پڑھ رہا ہو، وہ نمازی میں ہے. اور انتظار صلاۃ یعنی نماز کا انتظار کرنے جو بیٹھا ہے وہی نہ دعا کرے گا، نماز آدمی کیا دعا کرے گا؟
وہ تو نماز پڑھ رہا. تو فرمایا کہ نماز کے انتظار کو بھی نماز کہا جاتا ہے. اسی لیے ہے کہ مسجد میں مین گیٹ سے داخل ہو تو آپ سلام کر لیں، لیکن اندر جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام نہ کرے اندر آ کر کے. اندر بہت سے لوگ آتے ہیں، اندر آ کر السلام علیکم، کیونکہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ نماز میں بیٹھے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں. کوئی تسبیح پڑھ رہا، کوئی تلاوت کر رہا، سب مشغول ہیں. اور جو نماز پڑھ رہا ہو کوئی شخص تو اس کو سلام نہیں کیا جاتا. تو نماز کے انتظار میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی نماز گویا پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال دو بہت مشہور ہیں، ایک تو خطبہ جو شروع ہوتا اس وقت سے لے کے نماز ختم ہونے تک، اور دوسرا عصر سے لے کے مغرب تک. تو ہم کوشش کر لیں، خطبہ کا وقت تو رہتے ہی ہم لوگ، عصر سے مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے جمعہ کے دن اس کو فارغ کریں، اس میں ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جو قیمتی چیزیں ہوتی چھپائی جاتی ہیں، وہ پتھر راستے میں پڑا رہتا ہے، اسی پڑا تھا پتھر، لیکن ہیرا جو چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے. شب قدر وہ ہیرا ہے، چھپا دیا گیا، اس کو تلاش کرو. آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اس کو. کلیئر نہیں بتایا گیا کنفرم کر کے کہ یہ والی رات ہے، بس آخر کی تاک راتوں میں تلاش کرو. 21، 23، 25، 27، 29 تلاش کرو، ڈھونڈو، محنت کرو اس کے لیے. ایسی جمعے کی جو ساعت ہے یہ بھی ہیرا ہے، اس کو بھی چھپا دیا گیا، ڈھونڈو، تلاش کرو. بعض نے کہا کہ جمعہ کا پورا دن میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی بھی وقت گھڑی آ سکتی ہے. اور بعض لوگوں نے دو قول میں نے جو بتایا ہے متعین کیا ہے اس کو. تو جس طریقے سے ہم نہیں جاگتے اور رات کو لے کے 27ویں میں جاگنے کا اہتمام کر لیتے ہیں، 27ویں شب میں جاگنے کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن شب برات سے کم، شب برات میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے. مجھے معاف کیا جائے، شب قدر کو 1000 راتوں سے بہتر کہا گیا ہے. اس رات کے مدعی قدر نہیں کرتے ہیں جتنے شب برات ہی کرتے ہیں. جبکہ شب برات شب قدر کے مقابلے میں شب برات کی جو حدیث ہے، جو اس کے فضائل کی حدیث وہ صحیح درجے کی ہے. اور شب قدر کی فضیلت کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قرآن گواہ ہے. لیکن ایمان سے بتائیے کہ جو بھیڑ، جو اہتمام شب برات میں ہوتا ہے، کیا وہ شب قدر میں ہم کرتے ہیں؟ پوری رات شب برات میں تو برات گویا شادی والی برات ہے، خوب بھیڑ، کپڑا پہنی کپڑا پہنے ہوئے لگتا برات میں سب جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں پورے سال رمضان کے مبارک مہینے میں بھی، یہاں تک کہ شب قدر میں بھی فجر میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی ہے پورے سال میں جتنا شب برات میں ہوتی ہے. اور اس پر تعجب کی بات یہ ہے کہ پھر اگلے دن سے جو فجر ہوتی ہے وہی 2-3 صف. سب سے تعجب تو یہاں پہ آگے ہوتا ہے، یعنی شب برات میں اتنی بھیڑ کہ باہر میدان پاس سب بھر جائے، اور اگلے دن جو فجر کی نماز ہوتی ہے وہی جو لوگ ہوتے ہیں 3-4 صف وہی نمازی. ہم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے دین کو، ہم نے عبادت کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہمارا جب دل کرے گا، ہمارا جب مزاج بنے گا، جب ماحول بنے گا تو ہم پڑھیں گے. یہ ہم نے تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے، ایک میلہ لگا کے ہم نے رکھا ہوا ہے. ہم نے دین کے مزاج کو نہیں سمجھا ہے. ورنہ کم از کم قسم خدا کی قسم اتنا تو ہوتا کہ اگر شب برات میں جاگے ہی تھے اور فجر کی نماز پڑھ لیے تھے تو کم از کم اسی وقت سے نمازوں کا اہتمام ہونے لگتا کہ رمضان تک ہم اپنے چھوڑیں گے. یہ ماحول شب برات سے بن گیا ہے، اب یہ عید تک تو چلے گا ہی کم سے کم. لیکن نہیں، بس وہی فجر کی نماز اللہ نے شب برات کے لیے خالی فرض کیا، بس باقی فرض کہاں ہے فجر کی نماز؟ بس ایک ہی سال میں کہ فجر کی نماز ہم پر فرض ہے. یہ موسم والی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے. جس طرح برسات میں پانی برستا ہے، جاڑا میں جاڑا ہوتا ہے، گرمی میں گرمی ہوتی ہے، موسم کی طرح موسم بدلتا رہتا ہے سال میں،
یہ موسم والی عبادت اللہ کو نہیں چاہیے. آدمی کا اندر جذبہ جب پیدا ہوا نیکی کرنے کا تو کم سے کم رمضان تک تو رہتا. تو کچھ لوگ تو ہوتے ہیں ہزاروں میں 10-20 تو پڑھتے کم سے کم نمازی، کیونکہ ہم نے طے کر رکھا ہے جس دن ہم نے نیت کیا کہ آج ہمیں فجر پڑھنی ہے، اللہ نے اس کو آسان کر دیا. ہزاروں لوگ پڑھتے اس دن، کیونکہ انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ ہمیں فجر پڑھنی ہے، اللہ نے آسان کر دیا. اس کے بعد ہم نے نیت ہی نہیں کی کہ ہمیں فجر پڑھنی ہے، اللہ نے بھی آسان نہیں کیا. امت نے جمعہ پڑھنے کی نیت کر لی، اللہ نے آسان کر دیا کہ ہر مسلمان جمعہ نماز پڑھا. تقریباً 5 وقت نماز پڑھنے کا ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ اللہ نے آسان نہیں کیا ہمارے لیے. ہم جس دن 5 نمازیں پڑھنے کا کی نیت کریں گے کہ ہم اہتمام کریں گے تو اللہ جمعے کی طریقے سے ان نمازوں کو بھی ہمارے لیے آسان کر دے گا. تو قیمتی چیزیں چھپائی جاتی ہیں تو وہ گھڑی جمعے کی جو ساعت ہے اس کو بھی چھپا دیا گیا کہ تلاش کرو. تو کم از کم عصر سے مغرب کے بیچ کا جو وقفہ ہے، ہم اس درمیان کے درمیانی وقفے کو ہم غنیمت سمجھے، دعاؤں کا اہتمام ہو. اور جمعے کے دن حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. جو اندر آتا ہے لکھتا ہے، ان کا نام لکھتے ہیں، وہ انٹری کرتے ہیں. جو پہلے آتا ہے تو ثواب اس کو ملتا ہے، جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی. اس کے بعد جو آتا ہے گائے کی قربانی کی، اس کے بعد بکرے دمبے کی قربانی کی، پھر مرغی کی قربانی کی، پھر جو ہے انڈے کی قربانی کی. انڈے کی قربانی کی جاتی ہے. انڈے کی قربانی اس حدیث سے ایک طبقہ یہ دلیل دیتا ہے کہ انڈے کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے لائن سے سب، تو انڈا بھی تو ہے اس میں. ان کی دلیل ہے یہ کہ انڈے کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، مرغی کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں انڈا قربانی کے وقت انڈا صدقہ کیا جا سکتا ہے. انڈے کی کیا پھوڑ کے کیا اس کی کیا قربانی کریں گے؟ انڈا کو صدقہ کیا اس نے، یہ ثواب ملا اس کو. جب خطبے دینے کے لیے امام ممبر پہ چلا جاتا ہے تو فرشتے لپیٹ کر کے اپنے کھاتے کو، اپنے جو ہے دستاویز کو، وہ جو ہے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد جو آتے ہیں ان کی انٹری نہیں ہوتی تھی. اب لوگ بولے کہ ہم کو انٹری کرنا بھی کہاں ہے، تو پارک میں نماز پڑھتے ہیں. ہم کو تو ایسے بھی میدان میں نماز پڑھنا، کون سی مسجد کے اندر جانا ہے کہ انٹری کروا دیا نہیں. فرشتے کھاتا بند کرے کھولے، ہم تو اسے بھی باہر ہی رہتے ہیں. تو جو لوگ تاخیر سے آتے ہیں، خطبہ کے وقت بالکل آتے ہیں، وہ پہلے آئے ہیں. اور خطبہ کے درمیان یہ 2 باتیں بہت اہم ہیں، یہ بہت سن لیجیے. نماز میں بہت سے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی گردن پھلانگتے بھی آگے آتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے ہم جہاں پر آئے ہیں، جہاں جگہ ملی ہے خالی وہاں چپکے سے بیٹھ جائیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ سب کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے، نہایت ناپسندیدہ عمل ہے یہ، نہایت ناپسندیدہ عمل یہ ہے. یعنی گویا آپ اپنا بہت بڑا سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے تو آگے بیٹھیں گے، ہم پیچھے نہیں بیٹھیں گے، ہماری انسلٹ ہو جائے گی. ہم زمیندار آدمی ہیں، حاجی صاحب ہیں، ہم بہت بڑے مالدار ہیں، بڑا بزنس چلاتے ہیں، ہماری بے عزتی کے بعد ہے کہ ہم پیچھے بیٹھے. ہمارا حق ہے کہ ہم کو آگے ہونا چاہیے، چاہے بات ہی بھی کیوں نہ ہے. وہ لوگوں کی گردن پھلانگتے ہوئے آگے آتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردن پھلانگتے ہوئے آگے آتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو جہنم کا پل بنایا جائے گا. جس طریقے سے وہ لوگوں کی گردن پھلانگتے ہوئے پار کرتے کرتے وہ آتا ہے آگے، ایسی قیامت کے دن جہنم کا جب پل بنایا جائے گا تو جہنمی اس کو پھلانگتے اس کے اوپر سے بھی چل کے جائیں گے. ایسی وعید ہے. بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں بعد میں آتے ہیں پھلانگتے ہوئے آگے سب میں آنا چاہتے ہیں. تو اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے تو خدا کے واسطے یہ وعید سن لے. ایسی وعید آئی ہے
اور جب خطبہ ہو، جب خطبہ شروع ہو تو پھر اس وقت نہ سلام کرنا ہے، نہ جواب دینا ہے، نہ بات کرنی ہے، نہ تلاوت کرنا ہے، یہاں تک کہ نبی کا نام آئے تو درود بھی دل ہی میں پڑھنا ہے، دعا دل ہی میں کرنی ہے، سب منع ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو خطبے کے درمیان بات کرتا ہے اس کو گدھا کہا گیا ہے، اس کی گدھے سے مثال دی گئی ہے اس کی۔ اور جو بات کرنے والے کو خالی کہتے کہ چپ ہو جاؤ، بات نہ کرو، وہ بھی ثواب سے محروم رہے گا۔ بات تو دور کی بات ہے، یعنی وہ تو ناپسندیدہ ہے، دو آدمی بات کرے خطبہ کی بیچ میں، اگر ہم خالی ہو کر بھائی بات نہ کرو، پھر بھی وہ بھی ثواب سے محروم رہے گا۔ بہت سے لوگ خود کے لیے بات کرتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے رہتے ہیں، گدھے سے مثال دی گئی ہے۔ خطبے کے وقت سب بند، ذکر بند، تلاوت بند، نبی پر درود دل میں پڑھنا ہے جب نام آئے گا تو، دعا دل میں کرنی ہے، سب بند ہو جاتا ہے سوائے چندہ کے ڈبہ کے۔ یہ مسجد میں چندہ ہوتا ہے ڈبہ، خطبہ میں اگر گھوم رہا، نہایت یعنی میں کیا کہوں کہ جو ڈبہ گھومتا ہے جو خطبے کے وقت میں جاتا ہے یا چندہ کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے خطبے کے درمیان، نہایت کا پسندیدہ عمل ہے یہ۔ سب چیز منع کر دی گئی ہے اور چندہ اٹھایا جائے اس وقت، لوگوں کے سامنے جائے، امام منبر پہ چلا گیا تو ڈبہ جہاں بھائی رک جائے، پھر وہ چندہ ہو کے نہ اس سے مطلب نہیں ہے۔ اور ایسے بھی ڈبہ گھمانا ایسے بھی ناپسندیدہ ہے، یہ چندہ کا طریقہ بھی نہایت غلط ہے۔ کیوں؟ اب ڈبہ گھوم رہا ہے، کتنا ڈالا ہے پیسہ، دائرے والے دیکھتے ہیں بھائی کتنا پیسہ ڈالا، اور 10 روپے ڈالا ہے، کوئی 2 روپے ڈال دے رہا۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے، دوسری کوئی نہیں دیتا، بہت سے لوگ ادارے نہیں دیتے، نہیں ہوتا تو یہ اس نے نہیں دے سکتا، وہ ٹارگیٹ میں رہتا ہے، یہ نہیں چندہ نہیں دیتا جمعہ میں۔ تو کہیں پر بھی کسی مسلمان کی توہین ہو، اس کو اٹھانی پڑے، اب اس کو نہیں دینا جب پہلے اس کے منہ کے پاس پہنچ گئے، اس کو نہیں دینا بیچارے نہیں اس کے پاس، تو شرمندگی ہوئی اس کو۔ اب اگر آپ لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ بھائی کل اب کی جمعہ سے ڈبہ نہیں گھومے گا، پیٹی گیٹ پہ رکھی ہوئی ہے، اس پیٹی میں آپ لوگ چندہ دے دیجئے گا، پتہ چلا آگے مہینہ میں نہ امام کو تنخواہ ملے گا، مؤذن کو نہ خادم کو، کیونکہ اس پیٹی میں کوئی پیسے ہی ڈالے گا۔ مزاج ہمارا بن چکا ہے، جب تک ہمارے سامنے نہیں آ جائے گا مانگنے کے لیے ہم چندہ نہیں دیں گے۔ آپ خود بتائیے، ایمان سے بتائیے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی سب لوگ ڈبہ ہے مسجد گیٹ، اس میں پیسہ ڈال کے جائیے، آپ لوگ کتنے نہیں ڈالیں گے؟ جو چندہ اٹھتا ہے مہینے ہفتے میں، اس کا چوتھائی حصہ بھی لوگ نہیں ڈالیں گے اس میں۔ تو مجبوری ہے جو کہ ایک کے سامنے جا کے چندہ کیا جاتا ہے، مجبوری کی وجہ سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے۔ لیکن اگر خطبے کے وقت چندہ ہو رہا ہے تو نہایت غلط کام ہے۔ جب سب چیز منع ہے تو چندہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس وقت۔ جب فرشتے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ چندہ کریں، جہاں آزان خطبے کی شروع ہوئی رک جائے ڈبہ، جہاں کا ڈبہ ہے وہی رک جائے۔ نماز پڑھنا منع ہے اس وقت، کہ خطبہ کے وقت اگر کوئی آئے تو نماز نہ پڑھے گا، تو اس کا ہم اہتمام کریں اس چیز کا۔ تو جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا ہے، عصر کے بعد سے مغرب کا وقت بہت قیمتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت، حدیث پاک میں آتا ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک اس کے لیے نور ہوگا، ہر فتنے سے وہ محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ دجال بھی اگر آ جائے گا تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ تو جمعے کے دن آپ اہتمام کریں۔ اور جمعے کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بڑی سعادت کی بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن یا رات میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بہت ہی فضیلت والا دن ہے جمعہ کے دن، یہ اس امت کو ملا ہے
اور لوگ اس کو نہیں پڑھ سکے. یہود نے سنیچر کو لے لیا, عیسائی نے اتوار کو لے لیا, اس امت کو جمعہ کا دن ملا. اس دن کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.